السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملگانی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل۔ دوستو، آج ہم آپ کو یادگار پاکستان یعنی مینار پاکستان کے بارے میں بتائیں گے۔ اس دور میں اس پر لاگت 70 لاکھ آئی تھی۔ یہ مینار 8 برس میں مکمل ہوا۔ اس پر خرچ ہونے والی رقم سینما اور گھوڑا دوڑ کے ٹکٹ پر اضافی ٹیکس لگا کر رقم حاصل کی گئی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ منٹو پارک میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ جولائی کا موسم تھا یا اس موقع کی اہمیت فضا خاصی بھاری تھی اور سب کی نظریں سامنے سٹیج پر بیٹھی قیادت پر مرکوز تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس جلسے کے لیے لاہور شہر کا انتخاب کیا تھا۔ اس سے قبل بھی لاہور کے کئی بڑے چھوٹے سیاسی اجتماعات دیکھ چکا تھا، تاہم یہ جلسہ اپنی نوعیت کا ایک اجتماع تھا۔ سن 1940 تھا اور دن 23 مارچ کا تھا۔ برِ صغیر کی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے محققین بتاتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک الگ خطہ بنانے کی باقاعدہ قرارداد منظور کی گئی تو مجمع ہزاروں کا تھا۔ اس قدر بڑا اجتماع اس سے قبل لاہور کے لوگوں نے اس مقام پر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ جلسہ اور اس میں الگ خطے کے لیے قرارداد اس لیے بھی ایک منفرد عمل تصور کیا جاتا ہے کہ ان دنوں پنجاب میں یونیسٹ پارٹی کی حکومت تھی، جو پنجاب کے اتحاد کی حامی اور برِ صغیر کی تقسیم کی مخالف تھی۔ ان دنوں خاکسار تحریک کے نام سے چلنے والی ایک تحریک بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھی اور اندیشہ تھا کہ اس کے حامی جلسے کے دوران بد نظمی پھیلانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ان حالات میں بھی آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور کا جلسہ اسی مقام پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 7 برس بعد ہی پاکستان وجود میں آیا اور اس کے قیام کی جدوجہد میں 23 مارچ سن 1940 کے منٹو پارک میں ہونے والے اس جلسے کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس تاریخی حیثیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے قریباً 12 برس بعد اس مقام پر ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم لاہور شہر کے منتظمین اس یادگار کو نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کی نمائندہ جدوجہد آزادی پاکستان کی علامت کے طور پر بنانا چاہتے تھے۔ اس خاص کام کے لیے نمایاں شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ کس قسم کی نشانی تعمیر کی جائے۔ روایتی طور پر برِ صغیر پاک و ہند میں آنے والے مسلمان حکمران اپنی فتوحات کے بعد مساجد تعمیر کرتے تھے۔ کمیٹی کی طرف سے مانگی گئی تجویز میں مسجد بھی سامنے آئی تھی، تاہم اس پر اتفاق نہیں ہو پایا تھا۔ کمیٹی نے اتفاق رائے سے اس مقام پر ایک مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اس خطے کے لیے ایک نیا خیال تھا۔ سن 1960 میں اس مینار کی تعمیر کا سنگِ بنیاد رکھا گیا تھا اور اگلے 8 برس تک اس کی تعمیر جاری رہی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے شعبۂ تاریخ کے سابق سربراہ
ڈاکٹر طاہر کامران برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر مقالے تحریر کر چکے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مینار پاکستان کی تعمیر پر اس قدر طویل عرصہ کام جاری رہنے کی وجہ یہ تھی کہ منتظمین اس کی تعمیر پر آنے والا خرچ چندے یا قرض کے ذریعے جمع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے ایک تجویز دی جس پر عمل کیا گیا۔ مینار پاکستان کی تعمیر پر لگ بھگ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اور یہ رقم سینما گھروں اور گھوڑے دوڑ کی ٹکٹوں پر اضافی ٹیکس لگا کر حاصل کی گئی تھی۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق زمین سے تقریباً 70 میٹر بلند مینار پاکستان کا طرز تعمیر ملک کی ثقافتی افراد کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان کی تعمیر کے وقت اور اس کے بعد بھی اس پر کئی قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے۔ ان میں ایک نکتہ یہ بھی سامنے آتا رہا کہ پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کی علامت صوبہ پنجاب ہی میں کیوں تعمیر کی گئی اور پھر اس علامت کو 23 مارچ سن 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد ہی سے منسوب کیوں کیا گیا۔ یعنی مینار پاکستان کو پنجاب کے شہر لاہور میں سابق منٹو پارک کے اس مقام پر ہی کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ محقق اور تاریخ دان ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق اس کا انتہائی سیدھا سا جواب یہ تھا کہ یہ پنجاب کی طاقت کا مظہر تھا۔ ان کے خیال میں دیگر وجوہات یہ ہو سکتی تھی کہ دوسرے کئی شہروں میں کچھ تاریخی علامات پہلے سے موجود تھی اور کچھ جگہوں پر وہ اسے بنانے کے حق میں نہیں تھے، جیسا کہ مشرقی پاکستان۔ تاہم تاریخ دان اور جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ تاریخ اور مطالعہ پاکستان کے سابق سربراہ ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ پنجاب ہی پاکستان میں اس قسم کی تاریخی علامت کی تعمیر کے لیے موزوں تھا، کیونکہ پنجاب اور لاہور نے جدوجہد آزادی میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال چاولہ کے مطابق جتنی بھی تعلیمی، ادبی، انقلابی تحریکیں چلیں وہ لاہور سے چلیں۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نعرہ لاہور سے بلند ہوا۔ جدوجہد آزادی کے بڑے بڑے نام لاہور نے پیدا کیے۔ لاہور جیسا تاریخی شہر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں مینار پاکستان جدوجہد آزادی کی ایک قومی یادداشت ہے جو اس قرارداد کی یاد دلاتا ہے جس کے نتیجے میں برصغیر تقسیم ہوا اور اس تقسیم کے نتیجے میں پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ اب اگرچہ یہ قرارداد ڈھاکہ میں منظور ہوئی ہوتی تو یہ مینار ڈھاکہ میں بنتا، اگر کراچی میں ہوئی ہوتی تو کراچی میں یہ مینار بنایا جاتا۔ ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ کے خیال میں مینار پاکستان کی تعمیر کا معاملہ بھی متنازع تھا نہیں، چند عناصر اسے دانستہ متنازع بناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ محمد علی جناح پنجاب اور لاہور کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر پنجاب اور لاہور کا تاریخ پاکستان میں
اہم کردار ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود 23 مارچ کے جلسے کے لیے لاہور ہی کا انتخاب کیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال چاولہ کے مطابق جلسے سے چند روز قبل خاصادار تحریک کی جانب سے جلسے کے مقام پر پھیرنے کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا، تاہم اس کے باوجود قائد اعظم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تاریخ دان ڈاکٹر طاہر کامران کے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ کا جلسہ لاہور میں منٹو پارک کے مقام پر کرنے کا فیصلہ عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا۔ ان دنوں پنجاب کے اندر یونیس پارٹی کی حکومت تھی اور اس کے سربراہ سر سکندر حیات پنجاب کے وزیر اعظم تھے۔ کچھ ہی عرصہ قبل قائد اعظم اور سر سکندر حیات کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق سر سکندر حیات نے اپنی پارٹی کے عہدیداران کو آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی تجویز دینا تھی۔ اس طرح سر سکندر حیات اور ان کے یونیس پارٹی پر اثر و رسوخ کے حوالے سے قائد اعظم کو اعتماد تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی حمایت سے وہ پنجاب میں بڑا شو آف پاور کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور برصغیر میں بھی سیاسی جماعتوں کا نظر آ رہا تھا۔ تاج برطانیہ کے برصغیر سے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ ایسی صورت میں خصوصاً مسلم جماعتوں کے رہنماؤں کو معلوم ہو گیا تھا کہ قدرتی طور پر وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ چلنے یا اس میں شامل ہونے پر ہی فائدے میں رہ سکتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق جب سن 1960 میں مینار پاکستان کا خاکہ تیار کرنے اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری لینے کا وقت آیا تو اس کے لیے روسی نژاد پاکستانی نصیر الدین مراد خان کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ وہ ان دنوں مغربی پاکستان کی حکومت کے مشیر برائے فن تعمیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق نصیر الدین کا تعلق وسطی ایشیائی ممالک سے تھا اور ان کے فن تعمیر پر ان علاقوں کے طرز تعمیر کا اثر واضح طور پر نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مینار پاکستان کی تعمیر میں مغل اور وسطی ایشیائی طرز تعمیر نظر آتا ہے۔ اس سے قبل برصغیر میں جو مینار بنائے گئے تھے وہ زیادہ تر مسجدوں کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کا طرز تعمیر قدرے مختلف تھا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ مینار پاکستان کی تعمیر میں 4 حصوں میں خام پتھر سے لے کر سنگ مرمر کے تراشے ہوئے نفیس پتھر کا استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر طاہر کامران کے مطابق یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک کس طرح چھوٹے پیمانے سے شروع ہوئی اور کیسے کامیابی کی طرف بڑھتی گئی۔ مینار پاکستان کے پتھروں پر قرارداد پاکستان اور قرارداد دہلی اردو اور بنگالی زبان میں نقش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کے ارشادات اور علامہ اقبال کے اشعار بھی اس پر لکھے گئے ہیں۔ مینار کے ارد گرد وسیع و عریض گراؤنڈ موجود ہے۔ جس پارک میں مینار واقع ہے اس کو گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے اور حالیہ دور میں بھی مینار پاکستان پر کئی سیاسی جماعتیں جلسے اور سیاسی اجتماعات
کر چکی ہیں۔ اس کے وسیع و عریض سبزہ زاروں میں ہزاروں افراد کو سمیٹنے کی گنجائش موجود ہے۔ ان میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو سن 2011 میں کیا جانے والا وہ جلسہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کی سیاست کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ اس جلسے میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔